بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، ہم آج بات کر رہے ہیں دعا کے متعلق، اور یہ بہت ہی اہم موضوع ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمیں اس کے متعلق معلوم بھی ہونا چاہیے۔ دعا کے معنی ہے مانگنا یا پکارنا۔ شریعت میں بندے کا اپنے رب سے مانگنا دعا کہلاتا ہے۔ دعا دراصل بندے اور اللہ کے درمیان راز و نیاز ہے۔ دعا بذات خود ایک عبادت بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے خود دعا مانگنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا ہے۔ چونکہ ہم اللہ کی مخلوق ہیں، اس کے بندے ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا ہے اپنی ہر حاجت کو، اپنی ہر ضرورت کو، اور وہی ہمارا مالک ہے اور وہی عطا کرنے والا ہے۔ تو ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کو پکاریں، کسی اور سے دعا مانگیں۔ یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا دعا کے متعلق، وہ میں اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ کوئی غلطی باقی نہ رہے۔ تو یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 ہے۔ اور اے پیغمبر، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں اتنا قریب ہوں کہ جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں۔ لہٰذا وہ بھی میری بات دل سے قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری آیت ہے اور اس کا کتنا پیارا ترجمہ ہے کہ اللہ ہمارے کتنا قریب ہے۔ ایک اور جگہ پہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یہ سورہ نمبر 40 اور آیت نمبر 60 ہے، اور اس کی میں ٹرانسلیشن پڑھ رہا ہوں۔ اور تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ تکبر کی بنا پر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ آئیے حدیث میں دیکھتے ہیں کہ دعا کے متعلق کیا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرماتے ہوئے یہ کہا کرتے تھے، اے میرے رب، ہمیں دنیا میں اچھائی عطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان کرتا ہے میں اس کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس ہوتا ہوں، اور جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری حدیثیں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے متعلق کتنی پیاری باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ دعا کب مانگنی چاہیے؟ تو دعا کے مانگنے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ دن رات، صبح شام، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آدمی کسی بھی وقت دعا مانگ سکتا ہے۔ چونکہ دعا میں ہم اللہ سے باتیں کرتے ہیں، اس نے ہمیں اجازت دیا کہ ہم ہر وقت اس سے دعا مانگ سکتے ہیں۔ دعا مانگنے سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں اور تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ جب انسان سچے دل سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو سنتا ہے اور اسے قبول بھی فرماتا ہے۔ اگر کوئی شخص زمین اور آسمان کی مقدار کے برابر بھی گناہ کر لے اور پھر دعا مانگے، اللہ سے توبہ کی اور توبہ کرے اور اللہ سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگے، تو اللہ تعالیٰ
اس کی توبہ سے، اس کی دعا سے اس کے یہ تمام گناہ بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ عام طور پر ہم یہ کرتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی مشکل پیش آتی ہے، جب ہمیں کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو اس وقت ہم دعا مانگتے ہیں۔ حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں اس وقت ضرور دعا مانگنی چاہیے، لیکن دعا صرف پریشانی اور تنگی کے وقت نہیں مانگنی چاہیے، بلکہ خوشحالی میں بھی، سکھ میں بھی، چین میں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ بلا شبہ دعا مانگنے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، لیکن کچھ اوقات ایسے ہیں کہ جس میں آپ دعا مانگیں تو وہ دعا جلدی قبول بھی ہو جاتی ہے اور اس میں زیادہ خیر و برکت بھی رہتی ہے۔ اور وہ اوقات کون سے ہیں؟ اس میں رمضان المبارک کے مہینے میں کی گئی دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں۔ اسی طرح ذی الحجہ کے پہلے عشرہ میں کی گئی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ ہر فرض نماز کے بعد کی گئی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ وضو کے بعد، اذان کے بعد، رات کے آخری حصے میں یعنی تہجد کے وقت آخری حصے میں دعا قبول ہونے کا وقت ہے۔ اسی طرح جمعے کے دن آب زمزم پینے سے پہلے اور بارش کے دوران جب انسان دعا کرتا ہے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پہ دعائیں جلدی قبول ہو جاتی ہیں، تو اس میں سب سے پہلے بیت اللہ شریف ہے۔ جب انسان بیت اللہ کے پاس ہو اور اس کو سامنے دیکھے اور جو دعائیں مانگے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح قربانی کے دن فجر سے پہلے اور حجاج کرام کے لیے مزدلفہ پر جو دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ ضرور قبول۔ دعا میں کچھ کلمات ایسے ہیں کہ جن کو شامل کر لیا جائے تو وہ دعا بھی ضرور قبول ہو جاتی ہے۔ اس میں سب سے پہلے اسم اعظم، اللہ کا اسم اعظم، اس کے واسطے سے مانگی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی، چونکہ ہر شخص کو معلوم نہیں ہوتا کہ اسم اعظم کیا ہے۔ تو جب ہم دعا کریں تو اس طرح کریں کہ یا اللہ تو اپنے اسم اعظم کے واسطے سے میری اس دعا کو قبول فرما لے، انشاءاللہ اس کی یہ دعا بھی ضرور قبول ہوگی۔ اسی طرح دعا میں جب آپ یہ کلمات شامل کر لیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے۔ اگر آپ اس کو اپنی دعا میں شامل کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی دعا بھی ضرور قبول ہوگی۔ دعا میں یا ذوالجلال والاکرام، اگر آپ یہ کلمات شامل کریں تو انشاءاللہ تب بھی دعا قبول ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، تمام انبیاء علیہ السلام نے اللہ جل شانہ سے دعائیں مانگی ہیں۔ ہمیں قرآن میں بھی دعاؤں کا ذکر ملتا ہے، احادیث کی کتابوں میں بھی بے شمار دعاؤں کا ذکر ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تو ان کی معافی قبول کی گئی۔ اسی طرح باقی انبیاء علیہ السلام نے بھی اپنے اپنے دور میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی ہیں اور ان کی دعائیں قبول ہوئی ہیں۔ یہ قرآنی دعائیں ہیں اور بہت سی مسنون دعائیں بھی ہیں، اگر ہو سکے تو ان کو یاد کر لینا چاہیے اور ان کے مطلب بھی معلوم ہونے چاہیے کہ یہ جو ہم دعا مانگ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ جب اس طرح سے دعا کریں گے تو آپ کی دعا بھی ضرور قبول ہوگی۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دعا میں مانگے کیا، کس طرح اللہ سے مانگے اور کیا مانگے؟ تو اپنی ہر چھوٹی اور بڑی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اللہ سے مدد مانگیں، لیکن بالخصوص اپنی ہدایت کے لیے، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے، حصول جنت کے لیے
حصول حلال رزق کے لیے، اپنے مال اور اپنی اولاد میں خیر و برکت کے لیے، اپنے والدین کی بخشش کے لیے، اپنی اولاد کی بخشش کے لیے اور اپنی اولاد کی پرہیزگاری کے لیے بھی دعا مانگنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے تمام عزیز و اقارب، اپنے تمام دوست احباب اور اپنے اڑوس پڑوس کے لوگوں کے لیے بھی اور ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے ہمیشہ دعا مانگنی چاہیے۔ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، لیکن دعا مانگنا ہمارا کام ہے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور سبسکرائب بھی کر دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ بندے کی دعا قبول ہوتی ہے بشرطے کہ وہ جلدی نہ کرے، یعنی وہ یہ نہ کہے کہ میں نے دعا کی تھی اور میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ آئیے آخر میں ہم بھی مل کے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو بیان کیا اس کو قبول فرما، اور اس کے اندر اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو مجھے معاف فرما، اور اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجات کو، جو جائز حاجات ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو پورا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔